بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میری مرشد پاک کے آقا اور وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا آخری ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہیں باطن ہے۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، طاقت نہیں رکھتے، ان کاملوں جیسی قوت نہیں رکھتے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ایسی توفیق بخش اور اس توفیق کے اندر دوام عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے، تاکہ ہمارا ناقصوں میں شمار نہ ہو، ان کے وسیلے ہمارا بھی شمار، ہمارا بھی تذکرہ ان ہی میں کیا جائے۔ اور یہ اولیاء کرام، یہ اللہ والے، یہ اس کا احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ اس پروردگار عالم نے ہمیں اپنے مقربین و صالحین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ ان کی نسبت کا
فیض نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ دنیا سے پردہ فرمائے بھی 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، مگر آج بھی غلام اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جن کا نسبت ان کے ساتھ قائم تھی، وہ آج بھی قائم و دائم ہے، آج بھی اسی طرز و طریق پر اور اسی روش کو، رسم کو قائم کیے ہوئے ہیں اور خوب حلقہ ذکر قائم ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، یہ اس کا فیض ہے۔ ہستیاں ضرور آتی ہیں اپنے وقت مقرر پر اور اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے واسطے، اور اپنے وقت مقرر کے بعد وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، مگر یاد رہے فیض ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور اگر اولیاء کرام کے ساتھ، اللہ والوں کی دہلیز کے ساتھ انسان کی نسبت اخلاص والی ہو جائے، خدمت والی ہو جائے، خالص ہو جائے، تو پھر وہ نسبت انہیں روز محشر بھی انہیں کے ساتھ رکھتی، ان سے جدا نہیں کیا جاتا۔ ہمیشہ ان کا تذکرہ، جہاں ان کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، جہاں اللہ والوں کا ذکر کیا جائے گا ان کے ساتھ میزبانی بڑی خوب کی جائے گی۔ جب ان کے ساتھ ان کے رب کے ہاں میزبانی کی جائے گی تو تو بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ اگر تیری نسبت اخلاص والی ہوئی، خدمت والی ہوئی اور خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک رہا، ساری زندگی ان کے طرز و طریق پر چلتا رہا، تو جہاں ان کا ذکر آئے گا تیرا ذکر ساتھ ساتھ چلے گا۔ جہاں ان کے ساتھ میزبانی خاص کی جائے گی وہاں تو غلام بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سروں کے بل چل کر جائیں گے۔ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے اس فرمان عالی شان پر ذرا غور کرو۔ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کے احوال ایسے ہوں گے کہ وہ سروں کے بل چل کر جائیں گے، اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں کے بل چلتے ہوئے جائیں گے، اور پھر فرمایا کچھ ایسے خاص لوگ بھی ہوں گے جب ان کی قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو ملائکہ سواریاں لے کر موجود ہوں گے اور ان کو تعظیم و تکریم کے ساتھ سوار کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ اب ذرا وہ جو اس سے قبل جو الفاظ میں نے کہے کہ اگر نسبت اخلاص والی ہو، جیسے ہمارے کام ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، جیسی ہماری کارگزاریاں ہیں، جیسے ہمارے شب و روز بیتتے ہیں، ہم تو سر کے بل چلنے والوں میں سے ہیں، مگر یہ نسبت ایسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمارے قلوب کے اوپر، ہمارے وجود لطیف کے اوپر یہ احسان عظیم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اولیاء صالحین کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، نسبت قائم کر دی ہے۔ یہ نسبت کیا کرے گی؟ اور فرمایا جب تو دنیا میں سے ہوگا ان کے ساتھ تھا، جب دنیا سے جائے گا انہی کے ساتھ ہوگا، اور جب اٹھایا جائے گا تب بھی۔ تو یہ نسبت تجھے انہی کے ساتھ جب اٹھائے گی تو پھر ان کے ساتھ کیسا میزبانی کی جائے گی، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ ان کی قبروں کے پاس ملائکہ سواریاں لے کر کھڑے ہیں، غلمان موجود ہوں گے، بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ
انہیں سوار کیا جائے گا، وہ بولو جب انہیں سوار کیا جائے گا تو محبت اخلاص والی تھی، نسبت اخلاص والی تھی، تو کہاں ہوگا اور تو بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ انہیں جب اس تعظیم و تکریم سے نوازا جائے گا تو اگر تیری محبت خالص ہوئی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہوا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوا، اپنے مرشد پاک کی بتائے ہوئے طرز و طریق پر زندگی بسر کرنے والا ہوا، تو بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جب وہ سوار ہوں گے تو غلام بھی ساتھ سوار ہو جائے گا، حتیٰ کہ میزان پر بھی، صراط پر بھی، حتیٰ کہ جنت میں بھی سائیاں دے گا۔ تو ناقص تو ضرور ہے، کمزور تو ضرور ہے، مگر یہ اس کا آسانی عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ان تگڑوں کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ اور اگر انسان اللہ والوں کے ساتھ، بڑی قوت والوں کے ساتھ لگ جائے تو پھر وہ کمزور نہیں رہتا، وہ بھی قوت والا بن جاتا ہے۔ اسے اگر کسی تگڑے کی کچہری کے اندر سنگت اور رفاقت میں کوئی شخص بیٹھا ہو، ہاں وہ از خود کمزور ہی کیوں نہ ہو، مگر جب وہ ان کی سنگت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کمزور کو نہیں دیکھا جاتا، اس سنگت والے کو دیکھا جاتا ہے، اس نسبت والے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شخص کمزور ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، نہیں، یہ میرے اولیاء کی بارگاہ میں آ گیا ہے، بس اب اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے، کہ ان کی نسبت اس نے اختیار کر لی ہے، خیر کی طرف لپک پڑا ہے، اس کے دل کے اندر میرے اولیاء کی محبت آ گئی، میرے ذاکر بندوں کی محبت آ گئی، بس وہ محبت جو ہے وہ اس دل کو پاک پاکیزہ صفا اور بیاض کی کیفیت میں ڈال دے۔ وہ جو محبت کا بیج ہے وہ انسان کے قلب کے اندر کیا کرے گا، اس دل کی صفائی کر دیتا ہے، اس دل کو کذب اور خامیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور دلوں کو قلب سلیم کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ اپنی اس نسبت پر خوش ہوا کرو اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکر بجا لایا کرو۔ تو ہمارا جو ایک سلسلہ چند جمعہ پاک سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اور پچھلے جمعہ پاک پر اس کو ہم نے مزید آگے بڑھانا تھا، جو نہیں بڑھا سکے، تو آج اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور میں ربط قائم کرنے کے واسطے مختصر سا اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جو تذکرہ فرمایا، ہر خاص و عام اس تذکرے سے اور اس کے حقیقی ظاہری پس منظر سے واقف ہے۔ میں نے اس سے قبل اس کے اندر جو ہم تذکرہ کر چکے، اس کے باطنی معارف کی طرف ہم نے ایک توجہ کی کہ اس واقعے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا مقام آشکار فرمایا ہے، اپنے بندوں پر ظاہر فرمایا ہے۔ اس ظاہری واقعے کے اندر بہت سے راز اللہ تبارک تعالیٰ نے، بہت سے اسرار اور رموز بیان فرمائے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو آپ کے ساتھ ان کی ایک نسبت ہوئی، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے، میں اسے تھوڑا سا ظاہری اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب تھے،
اور اپنی قوم کے درمیان موجود تھے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس وقت پر، اس زمانے میں سب سے زیادہ علم والا کسے بنایا ہے؟ اے موسیٰ، اپنے نبی سے کیا سوال کیا کہ اس وقت، اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اور یہ آپ کا جو جواب تھا یہ حق بجانب تھا، کیونکہ آپ الوہی بصیرت اور ہدایت آسمانی پر معمور تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. آپ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم جو عطا کیا وہ مجھے عطا کیا. سب سے زیادہ اس وقت علم والا عالم میں ہوں. اور آپ کی یہ بات حق بجانب تھی، کیونکہ علم شرعی آپ کو عطا فرمایا، مگر جب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ، اس میں کچھ شک نہیں کہ تجھے میں نے علم شرعی عطا فرمایا ہے، شریعت کا علم عطا فرمایا ہے، مگر یاد رکھ کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم ظاہری، ایک علم باطن. اس میں کچھ شک نہیں کہ میں نے ظاہری علم سب سے زیادہ تجھے عطا کیا ہے، اور جو علم باطن ہے، علم لدنی ہے، میرا ایک اور ایسا خاص بندہ بھی ہے جسے میں نے اس علم سے مالا مال کر رکھا ہے. جب یہ سنا، اس فرمان کو سنا، تو دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، اے پروردگار عالم، وہ جسے تو نے علم لدنی سے مالا مال فرما رکھا ہے، مجھے اس کا پتہ بتا، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں. اب اس کے اندر جو ایک نقطہ میں نے اس کا تذکرہ پہلے بھی کیا، تو مختصر سا کرتے ہوئے تاکہ ایک لے کے اندر ہم چلتے ہوئے آگے بڑھیں. بعضوں نے کہا آپ نبی ہیں. سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں بعضوں نے کیا کہا؟ آپ نبی ہیں. بعضوں نے کہا آپ ولی ہیں. اب اسے سمجھ لیں، اگر آپ نبی بھی ہوں تب بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مرتبے میں چھوٹے ہیں. یہ نقطہ ذرا سمجھیں، کیونکہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. آپ کا مرتبہ اگر وہ نبی بھی ہو تب بھی ان سے اونچا ہے. اور بعضوں نے کہا کہ آپ ولی ہیں. اگر ولی ہو تب بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ آپ سے، بولو بات سمجھ میں آ رہی، اونچا ہے. یہ تو جدا جدا فیصلے تھے. بعضوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، بعضوں نے کہا کہ آپ ولی ہیں، مگر ایک نقطے پر سب کا اجماع ہے کہ آپ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں، اور ملنے والوں کو ملا کرتے ہیں. تو اس سے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو ایک خاص اس کے اندر ایک پہلو اور گوشہ ہے، اس کی طرف ذرا دھیان کریں کہ نبی ہوں تب بھی چھوٹے ہیں، بولو، اور اگر ولی ہوں تب بھی چھوٹے ہیں. تو آپ کی زیارت کے واسطے خواہش کس کے دل میں پیدا ہوئی؟ بولو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ آپ سے اونچا ہے، بڑا ہے، تو دل کے اندر خواہش بڑے کی پیدا ہوئی یا چھوٹے کی پیدا ہوئی؟ بولیے، چھوٹے کی پیدا ہوئی. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے کہ اپنے نبی کے ساتھ ملاقات کرا دے، اپنے اولو العزم پیغمبروں میں سے جو رسول تو نے بھیجا ہے اس کے ساتھ ملاقات تو ایک نسبت قائم فرما دے.
ہونا تو یوں چاہیے تھا، مگر افضل کو مفضول کی طرف کیوں بھیجا؟ کیونکہ یاد رہے اگر سیدنا خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے تو یہ بات حق بجانب ہوتی، باعث برکت ہوتی، قیامت تک خیر کا ایک سلسلہ جاری ہوتا، مگر رب کائنات نے اسے حجت بنانا تھا شریعت میں۔ اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مقصود تھا وہ کیا تھا؟ حجت بنانا شریعت میں، اور شریعت میں ہمیشہ حجت وہی چیز بنی جو نبی نے کی۔ نبی کا عمل جو ہے وہ شریعت میں حجت بن جاتا ہے، شرعی احکام بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے یہ مرتبہ عطا کرنا تھا، تو اس سے یہ ثابت ہوا اللہ والوں کی زیارت کے واسطے جانا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو بولو اللہ والوں کی طرف جانا، ان کی زیارت کے واسطے جانا، بولو ان سے ملاقات کے شوق میں ان کی طرف بڑھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو چونکہ اس عمل کو اولیاء صالحین اللہ والوں کی طرف جانا اسے سنت بنانا تھا اور شرعی احکامات بنانا کا مرتبہ دینا تھا، حجت قائم کرنی تھی، اس لیے سیدنا خضر علیہ السلام کو نہ بھیجا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف، افضل کو مفضول کی طرف بھیجا۔ اب جب وہاں پر میں اسے مختصر کر لیتا ہوں، وہاں پر جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو واقعات جو پیش آئے اور جب جدا ہونے لگے تو آپ نے ایک تعویل اس کی جب بیان فرمائی تو کیا کیا؟ ایک کشتی کو توڑ دیا، ایسا ہی ہے۔ پھر کیا کیا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پھر ایک دیوار تھی، اس کو گردی دیوار کو تعمیر کر دیا۔ یہ جو واقعات پیش آئے میں اسے مختصر کر رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے جانا ہے۔ وہ جو پہلا واقعہ تھا اس کے جواب کے اندر بھی ولایت کا ایک مرتبہ چھپا ہوا ہے۔ اگر من اس کے ترجمے کی طرف مترجمین کی جہت سے، مفسر کی جہت سے، الغرض ظاہری معاملات کے اندر جب آپ اس کی طرف لپکیں گے تو آپ کو اولیاء صالحین کا ایک مرتبہ نظر آئے گا، تصوف کا ایک باب آپ کی قلب پر کھل جائے گا۔ وہ پہلا جواب کیا دیا؟ اے موسیٰ، وہ کشتی کمزور غریب مسکین لوگوں کی اور یتیموں کی تھی، کمزور لوگوں کی تھی، میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ اسے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ کشتی کیا تھی؟ غریب لوگوں کی تھی، کمزور لوگوں کی تھی، مسکین لوگوں کی تھی، یتیموں کی تھی، دکھیوں کی تھی۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا کہ اس میں عیب آ جائے گا تو وہ جو ظالم بادشاہ ہے وہ اسے اپنی گرفت میں نہیں لے گا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی وہ کشتی بچ جائے ظالم بادشاہ کے شر سے۔ اب اس کے اندر ولایت کا جو ایک بڑا لطیف نقطہ ہے اور ایک مرتبہ جو کھلتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے الفاظ پر غور کریں۔ میں نے اسے کیا کیا؟ بولو، عیبدار کر دیا۔ اگلے جواب میں بچے کو مارا تھا، اس میں فرمانے لگے کہ اس بچے کو اس لیے مارا کہ وہ بڑا ہوتا، مشرک بنتا، خود بھی جہنم کے گڑھوں میں گرتا اور اپنے والدین کا بھی جہنم میں گرنے کا باعث بنتا۔ تو پھر ہم نے اسے کیا کیا؟ مار دیا تاکہ رب کائنات انہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ذرا فرق دیکھیں، وہاں صیغہ واحد تھا جواب میں، یہاں صیغہ جمع آ گیا۔ وہاں کیا کہا؟ میں نے اسے عیبدار کر دیا۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اسے مار دیا۔ واحد و جمع بولو، آگی سمجھ۔ وہاں بچے کو مارا بھی سیدنا خضر علیہ السلام نے ہی،
وہاں کشتی کو توڑا بھی سیدنا خضر علیہ السلام نے ہی، مگر ایک کے جواب میں کہتے ہیں میں نے کیا، اور ایک کے جواب میں کہتے ہیں ہم نے کیا۔ بولو فرق آ گیا۔ تیسرے معاملے میں کیا ہے؟ تیسرے معاملے میں دیوار تعمیر کی، وہ دیوار بھی سیدنا خضر علیہ السلام ہی نے تعمیر کی، مگر وہاں نہ میں کہا نہ ہم کہا، اس کے جواب میں فقط کیا کہا، اے موسیٰ تیرے پروردگار نے چاہا کہ ان یتیموں کا خزانہ ان کے بالغ ہونے تک محفوظ رہے۔ وہاں فنا فی اللہ کے مقام پر آ گئے۔ وہاں یہ نہیں کہا، دیوار تعمیر تو خود ہی کی تھی نا۔ تو یہ ولایت کے راز ہیں، اس پر ذرا غور کریں، اور یہ مرتبے ہیں ولایت کے۔ پہلے کہا کشتی کو عیبدار کر دیا، اس میں میں کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اولیاء کی شان یہ ہے کہ جب عیب کی بات آ جائے تو اسے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ کشتی کو عیب کرنا، عیبدار کرنا، توڑنا، بولو عیب کی بات ہے نا۔ تو جب عیب کی بات تھی تو اسے کیا کہا، میں نے عیبدار کیا، اسے اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ کمی کجی کے پہلو کو، اور زندگی کے اندر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے جس میں کمی کا معاملہ ہو، کجی کا معاملہ ہو، تو اسے کیا کرتے ہیں، اپنے جھولی میں ڈال لیتے ہیں، اپنی ذات سے منسوب کر لیتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے اسے عیبدار کر دیا۔ تو وہاں لفظ کیا تھا، صیغہ واحد کا استعمال کیا۔ اگلے مقام پر بچے کو جب قتل کیا تو وہاں صیغہ واحد نہیں، صیغہ جمع کا بیان آ گیا۔ وہاں کیا فرمانے لگے، ہم نے اسے قتل کیا، کیونکہ وہاں عیب بھی تھا اور رب کا کرم بھی اور فضل بھی تھا۔ جب دونوں چیزیں آ گئی تو اس میں سے عیب کو چنا، یعنی تفریقہ کے مقام پر کھڑے ہوئے، عیب کو چن کر اپنے ساتھ منسوب کر لیا، اور بھلائی اور خیر کو مولا کی طرف منسوب کر لیا۔ وہاں فقط کشتی توڑنی تھی، عیبدار کرنی تھی، تو کہا میں نے کی، خیر کی بات نہیں تھی، عیب کی فقط بات تھی، تو کہا میں نے کی۔ اب یہاں پر بچے کو مارا تو یہاں عیب کی بات بھی تھی، مارنا عیب ہی ہے نا، بولو کسی کو قتل کر دینا عیب کی بات ہے نا، تو عیب کا معاملہ بھی تھا اور خیر کا بھی تھا۔ تو وہاں کہا ہم نے، یعنی مارا میں نے، اور خیر کیا ہے، تاکہ میرا رب انہیں اس کا نعم البدل عطا کرے۔ عیب اپنی جھولی میں ڈال لیا، میں مارا، اور نعم البدل میرا رب عطا کرے، تو وہاں صیغہ جمع کی بات کی۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ اور آخری بات جو تھی وہ دیوار والی، اس میں نہ عیب تھا، بولو فقط خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی اور نیکی ہی نیکی تھی، اس میں عیب نہیں تھا۔ تو وہاں اپنی ذات کو اس کے دھیان میں فنا کر دیا اور فرمایا اے موسیٰ تیرے رب نے چاہا ان کا خزانہ سلام۔ تو یہ اولیاء کی شان ہے، اور یہ ان کی تربیت ہے، اور ان کے طرز و طریق کی جھلک ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا مرتبہ جو تھا وہ اس بیان میں ظاہر فرما دیا، آشکار کر دیا کہ اگر عیب کی بات آ جائے تو وہ اپنی ساتھ منسوب۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کام اگر کجی کا ہو تو یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ فلاں کی، وہی دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ بولو اگر وہاں پر کوئی اچھا معاملہ ہو جائے تو ہم اسے پورا کا پورا اپنی جھولی میں ڈال لیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ گیا تھا تو ایسا ہوا، میں نہ ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا، ہمارے اندر تو میں ہی ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا اولیاء کی طرف دیکھو کہ جنہیں میں نے اس مرتبے سے نوازا ہے، ان کے طرز و طریق پر دیکھو، وہ عیب خود میں ڈال لیتے ہیں اور بھلائی میری طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں ٹھنڈی ہوا بھی آ جائے بولو تو وہ کیا کہتے ہیں، اے مدینے دے ماہی تو
انہیں کوئی راحت پہنچ جائے، اگر کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، زندگی کے اندر سختی کا کوئی معاملہ آ جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا سبب ہے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہم پر یہ معاملات آ گئے ہیں، اے پروردگار عالم تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اگر خیر کا معاملہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فقط اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اے سونے دے درد و ہوا آئی۔ یہ جو ہماری زندگی کے اندر راحت ہی راحت آ گئی ہے، یہ سونے دے قدمہ دی خیرات ہے۔ وہ بولو میرے مرشد پاک رحمت اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا نہیں کرتے تھے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ سونے دے صدقے، میں ایک تنگا بھی اٹھانے کے قابل نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے حضور ہی کا صدقہ ہے۔ وہ لوگ فرماتے تھے کہ یہ ولی کی شان اور پہچان ہے کہ جب عیب کا کمی کا کوئی پہلو ہو تو اسے اپنی ذات میں منسوب کرے، اور خیر کی بات آئے تو یہ تو فقط میرے رب کا کرم ہے، میرے آقا کا کرم ہے، بس۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ کی نبوت و رسالت کی چھاؤں میں ہے، کوئی شے بھی آپ کی نبوت و رسالت سے بولو بار نہیں۔ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے ہی میری رحمت کے دامن میں آ جاتی ہے، اور وہ میری رحمت کیا ہے؟ سونیا تیرا وجود میری رحمت ہے۔ تو آپ کا وجود تو پتہ کیا چلا کہ ہر شے ہی اگر وہ شے ہے تو دامن مصطفیٰ میں ہے، اگر دامن مصطفیٰ سے محروم ہے تو وہ شے ہی نہیں۔ بولو جس جگہ آپ کے وہ جو اس کائنات کی جب ابتدا ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ایک عالم حقیقت بن گیا، ایک عالم اجسام بن گیا، ایک عالم نوری بن گیا۔ یہ ساری چیزیں کیسے بنتی چلی گئی؟ ایک مرتبہ ایک صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تخلیق فرمایا؟ جب کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا بنایا؟ آپ نے جواب میں فرمایا اے جابر، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کا نور بنایا، اپنے براہ راست پر تو سے فیض سے میرا نور بنایا۔ جب میرا نور بنا لیا تو پھر میرا نور اللہ کی آغوش رحمت میں جہاں جی چاہتا تھا سیر کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور کے براہ راست فیض سے پرتوں سے عرش و کرسی بنائی، ملائکہ کو بنایا۔ جب ملائکہ بنا لیے تو وہ ملائکہ میرے نور کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ یعنی ملائکہ کو بھی تسبیح حمد کس نے سکھائی؟ اور سونے نے سکھائی۔ جب ملائکہ بنے میرے نور کے پرتوں سے انہیں بنایا، جب وہ بن گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے، جیسے میں اللہ کی تسبیح کرتا وہ مجھے دیکھتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے۔ پھر میرے نور کے براہ راست فیض سے عرش و کرسی بنائی، لوح و قلم بنایا، انبیاء علیہ السلام اور ان کی روحوں کو، ان کے انوار کو پیدا فرمایا۔ وہ میثاق کا وقت جب بنا لیا، میرے براہ راست نور کے پرتوں سے ان کو بنایا، ان کے انوار کو بنایا، اور پھر بنانے کے بعد کیا کہا؟ اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ان پر توجہ فرمائیں، ذرا ان پر، یعنی دیکھیں کل انبیاء کا نور اور ان کے وجودوں کو حضور کے نور کے پرتوں سے فیض سے تخلیق فرمایا، اور پھر فرمانے کے بعد کیا کہا؟ اے نور مصطفیٰ ان پر توجہ فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ میرے نور نے کل انبیاء کو
اور ان کے انوار کو ڈھانپ لیا، اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ وہ مسحاق کا وقت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں تو پوچھا گیا، جب سارے انبیاء کے انوار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے ڈھانپ لیا، اپنی آغوش میں لے لیا، انہوں نے یہ سوال کیا، پروردگار عالم یہ نور کس کا ہے؟ اس نے ہم سب کو ہی ڈھانپ لیا ہے، اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے نبی، رسول اور میرے محبوب کا نور ہے۔ وہ جو عالم نوری اور حقیقت، جو میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا تھا، وہ جو ایک فیض تھا، پرتو تھا، کہ ساری چیزیں آپ کے دامن میں آ گئی، جو دامن مصطفیٰ میں آ گئی، آپ کی سائے میں آ گئی، وہ اشیاء و اماکن بن گئے، وہاں سے محروم رہا وہ کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ جو جب یہ چیزیں تخلیق فرمائی تو آپ کے نور کے فیض سے، پرتو سے، جب اب اسے ذرا سمجھانے کے واسطے، جب نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا اپنے براہ راست فیض سے، اپنے نور سے بنایا، اور جب بنا لیا تو پھر اس کو کیا کیا؟ میرا نور، کیا حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ میرا نور اس کی آغوش رحمت میں جہاں جی چاہتا وہ لوگ سیر کیا کرتا۔ نور بنایا اور پھر اسے اپنی آغوش رحمت میں لپیٹ لیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر جب چاہا عالم حقیقت قائم ہو جائے، عرش و کرسی لوح و قلم قائم ہو جائے، تو پھر اس نور کو، اس آغوش رحمت سے اس کا ایک اسے ظہور عطا کیا۔ جب ظہور عطا کیا تو اس کا جو براہ راست پرتو پڑا تو فرمایا اس سے عالم حقیقت وجود میں آ گیا۔ پھر اسے ڈھانپ لیا، پھر اسے اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیا۔ پھر اسے جب دوبارہ تخلیق کرنا چاہا تو پھر اسے ایسا کیا کیا؟ پھر اس کا پرتو ڈالا، پھر اس کا پرتو پڑا اور اس کے فیض سے ملائکہ کے عالم نوری بن گیا، عالم نوری و عالم ارواح بن گیا۔ پھر اس کو سنبھال لیا، پھر اس کا پرتو ڈالا تو عالم اجسام و حقیقت، یہ پورا عرض، زمین، آسمان اور یہ ساری چیزیں پھر تخلیق ہوتی گئی۔ اب وہ جو نور کا پرتو تھا، بولو، جس جس جگہ پڑا وہ جنت بنتی گئی، عالم حقیقت اور نوری بنتا گیا، اور جس جگہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے نور کے پرتو سے محروم رکھا، آج وہ کیا ہے؟ وہ جہنم بن گئی۔ یہ بڑا خاص نقطہ میں بتا رہا ہوں۔ اور جس جگہ نور مصطفیٰ نہ پڑا، اسے محروم کر دیا نور مصطفیٰ سے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ جگہ پہلے کچھ نہ تھی، اب نور مصطفیٰ سے محروم ہوئی تو جہنم بن گئی۔ اور جس سے نور مصطفیٰ عطا ہو گیا وہ جنت بن گئی۔ تو جو شخص فرمایا نا کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے، وقت آپ کا ہو گیا، یہ اس آخری بات پر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ مگر جو چیز آج شروع کرنی تھی وہ آج بھی نہ کر سکے، اسے اگلے جمعہ پاک پر انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اس کے اسرار اور رموز کے اوپر ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے۔ اب آپ سے جو کوئی سودا کیا جائے تو کسی چیز کے عوض کیا جائے گا نا، بولو کہ آپ سے کوئی چیز خریدی جائے تو اس کی کوئی قیمت ہوگی، اس قیمت کا ایک تعین کیا جائے گا اور پھر اس کے عوض خریدا جائے گا، اور خریدا تو تب ہی جائے گا جب وہ چیز آپ کو دے کر آپ سے لے لی جائے۔ بولو، تب ہی کہیں گے نا خرید لیا ہے، کہ اس کا جو عوض تھا، جو اس کے آپس میں طے پایا تھا، وہ میں نے ادا کر دیا ہے اور اب بولو خرید لیا ہے۔ تو بولیے اب بہشت کیا ہے؟ میں وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ ہم نے کیا کیا؟ مومنوں کی جانوں کو خریدیں گے نہیں، خرید لیا ہے باعث بہشت کے۔ اب بہشت تو بھی غیب کی بات ہے، ابھی تو قیامت آنی ہے، بولو جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں، بولو ایسا ہی ہے نا۔ اس کے بعد جنت جو ہے وہ آنی ہے اور جنت میں جنتیوں کو داخل کیا جانا ہے۔
وہ تو ابھی غیب کی بات ہے پروردگار، تو فرماتا ہے ہم نے خرید لیا ہے باعث بہشت کے، ان کو بہشت دے دی ہے اور ان سے جانے۔ تو پھر یہ بہشت کون سی بہشت ہے؟ وہ بہشت جسے ہم بہشت سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہشت وہ نہیں ہے، یہ حقیقی بہشت کا تذکرہ ہے، یہ حقیقی بہشت کا بیان ہے۔ فرمایا ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے، اور خرید کر کیا کیا ہے؟ اور سونے تیری آغوش غلامی میں دے دیا۔ بسم اللہ۔ ہم نے کیا کیا؟ مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے، انہیں بہشت دے دی اور ان کو خرید لیا ہے۔ پروردگار بہشت تو بھی غیب کی بات ہے، نہیں، حقیقی بہشت میرے مصطفیٰ کی آغوش غلامی ہے، انہیں خریدا ہی حضور کی آغوش غلامی میں دینے کے واسطے ہے۔ تو انہیں کس چیز پر خریدا ہے؟ آپ کی آغوش غلامی پر خریدا ہے، مومنوں کی جانوں کو خرید کر آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ اسی لیے میں جب بھی دعا کرتا ہوں اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے، تو اس میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ پروردگار انہیں جنت عطا کر۔ بولو، کبھی سنا ہے مجھے ایسا کہتے؟ کوئی دعا کرے کہ انہیں، قاری صاحب دعا کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے کہ جنت عطا کر، اسے آمین کہتے ہیں؟ لیکن کبھی میں نے خود کیوں نہیں کہا کہ انہیں جنت عطا کر؟ بولو، کہا کبھی؟ صرف ایک ہی لفظ کہا، دائماً اپنے مصطفیٰ کی آغوش غلامی عطا کر۔ اور حضور کی آغوش غلامی ہی تو جنت ہے، اس سے بڑھ کر اور جنت کون سی ہے؟ تو حضور کی آغوش غلامی سے، آپ کی کالی کملی کی چھاؤں سے بڑھ کر کون سی جنت ہے کوئی جنت اس سے بڑھ کر؟ کوئی شخص آپ کی کچہری میں بیٹھا ہو، آپ کی آغوش غلامی میں بیٹھا ہو، اس سے بڑھ کر جنتی کون ہے؟ اس مقام جہاں آپ تشریف فرما ہیں، بولو اس سے بڑھ کر کوئی جنت ہے؟ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قصور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ان اولیاء صالحین جیسا، اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسا سلامتی والا ذاکر دل عطا فرما، اپنے مقربین جیسی تسبیحات و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کی چھاؤں میں رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔